امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں، سارے صحابہ میں ابو بکر صدیق کا دو باتوں میں کوئی ثانی نہیں۔ پوچھا امام وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک ابو بکر کے گھر اس طرح جایا کرتے تھے جس طرح میری سرکار اپنے گھر میں جایا کرتے تھے، یعنی بغیر کسی تکلف کے ابو بکر صدیق کے گھر میں میرے سرکار جایا کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ سرکار صبح یا شام، بلکہ صبح بھی اور شام بھی سرکار ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں ابھی میں چھوٹی تھی تو ہر روز سرکار کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا۔ اس گھر میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس بات میں ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں۔ تو دوسری بات فرمایا کہ سرکار نے ابو بکر کا مال اس طرح خرچ کیا جس طرح اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے، اس بات میں بھی ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، سرکار نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ میری سرکار فرماتے ہیں کہ تم پر ابو بکر کی محبت بھی ضروری ہے، ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس مسجد نبی میں ہم لوگ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز سرکار نے فرمایا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو ایک نماز پڑھے، اس کی جگہ خریدنے والے بھی ابو بکر ہیں۔ یہ جگہ ابو بکر صدیق نے اس کی قیمت ادا کی، جس میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی رضا پر ابو بکر نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اور میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ جب غزوہ بدر پیش آیا تو علی المرتضیٰ جب یہ اپنے وقت کے اندر خلیفہ بنے تو علی المرتضیٰ نے سوال کیا، فرمایا لوگوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو مجمع والے جواب دینے لگے علی سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نانا، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ کہنے لگے علی المرتضیٰ ذرا سمجھا دیں ہمیں کہ ابو بکر صدیق کس طرح سب سے بہادر ہیں۔ فرمایا میں نے جب بھی مقابلہ کیا اپنے برابر کے بندے سے مقابلہ کیا، لیکن جب غزوہ بدر پیش آیا 312 یا 13 صحابہ کرام تھے، دوسری طرف 1000 سے زائد تعداد تھی کافروں کی، تو اس وقت سرکار کے لیے سائبان بنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ جب اس میں آرام فرمانے لگے تو کسی نے کہا کہ یہاں پیرا کون دے گا؟ ابو بکر نے ذمہ داری اٹھائی کہ یہاں پیرا میں دوں گا۔ کہنے لگے اس وقت ہمیں پتہ چلا ابو بکر سب سے بڑا بہادر ہے، سرکار کا پیرا دے رہے تھے، تلوار ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری طرف سے جب کافر آتے تو ابو بکر ان کا مقابلہ کرتے۔ آخر تک ابو بکر صدیق نے سرکار کا پیرا دیا، میرے مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی۔ تو مولا مرزا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ 70 کافروں کو مارا گیا اور 70 قیدی بنائے گئے۔ 14 میرے نبی کے صحابہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے، 8 انصاری تھے، یہ شہید ہوتے ہیں۔ اور 70 کافر جو واصل جہنم ہوئے، 70 کو قیدی بنایا گیا۔ جن کو قیدی بنایا گیا ان میں بڑے بڑے قریشی تھے۔ میرے آقا کے چچا عباس بھی وہاں موجود تھے۔ سرکار کے داماد جن کے گھر میرے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ زینب تھی، وہ بھی ابو العاص قیدی بن کر آئے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ لوگ جب قیدی بن کر آئے، ان کے ہاتھوں میں رسیوں سے ہاتھ سختی سے باندھے گئے، صحیح رسیاں کسی گئی۔ جب حضرت عباس آپ بھی آئے، ہاتھوں میں رسیاں بڑی سختی سے تھی باندھی گئی، تو حضرت عباس درد کی وجہ سے رونے لگے۔ تو سرکار صحابہ نے دیکھا سرکار اپنے بستر پر کوئی آرام نہیں فرما رہے، بس ان کا رونا مصطفیٰ کو دکھ دے رہا ہے۔ تو میرے آقا بے قرار ہیں، سرکار کو تکلیف ہے، چچا کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنے میں صحابہ کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دیکھو میرا چچا رو رہا ہے، درد ہو رہی ہے، رسیاں سختی سے باندھی گئی۔
تو اتنے میں سرکار نے فرمایا ڈیلی کرو۔ جب ڈیلی کی گئی تو فرمایا اللہ نے مجھے تو کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف چچا کی نہیں، جتنے قیدی ہیں سب کی رسیاں ڈیلی کر دو۔ پھر سب کی رسیاں ڈیلی کی گئی۔ میرے مصطفیٰ وہاں آرام فرماتے ہیں تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو بکر نے پہرا دیا۔ صبح میری سرکار نے فرمایا ابو بکر ان کے ساتھ کیا کیا جائے جن کو ہم نے قیدی بنایا ہے؟ واہ ابو بکر تیری عظمت کو سلام۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اس فدیے سے مسلمانوں کی حالت بہتر بنائی جائے گی، مجاہدین کو مال دیا جائے، یہ اچھی بات ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر حضرت عمر فاروق سے رائے لی گئی، عمر تیری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کر دے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اب نرم گوشہ کوئی نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے، اپنے نبی کی محبت ہے، تو ان کو جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں سرکار خیمے سے باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے، دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے بڑا سخت بنایا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میرے ابو بکر تیری مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ جو میرا کلمہ پڑھ گئے انہیں تو بخش دے، جنہوں نے نہیں پڑھا اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں۔ اور پھر تیری مثال عیسیٰ روح اللہ کی طرح ہے کہ عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ میرے رب کائنات ان بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے مولا پوچھنے والا کوئی نہیں، تیرا قول بڑا غالب ہے، میرے اللہ تیری مرضی ہے۔ اے ابو بکر تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اور فرمایا عمر تیری مثال ان کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ سارے کافر غرق ہو جائیں، زمین کو صاف کر دے، یہ سارے پانی میں غرق ہو جائیں۔ اور پھر تیری مثال موسیٰ کلیم اللہ کی طرح ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کو بھی غرق کر دے، ان کا مال بھی تباہ کر دے، ان کا مال بھی برباد کر دے۔ عمر تیری مثال ان کی طرح ہے۔ پھر ابو بکر کی رائے کو ترجیح دی گئی، ان قیدیوں کو آزاد کیا گیا، ان میں ابو العاص سے فرمایا گیا تو بھی فدیہ دے۔ وہ کہنے لگے محمد میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تیرے پاس اگر کچھ نہیں تو گھر میں پیغام بھیج، سیدہ زینب جو میرے مصطفیٰ کی لہتے جگر تھے ان کے پاس پیغام آیا، انہوں نے اپنا ہار دے دیا جو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا، گلے میں ڈال کر بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ وہ جب ہار آیا مصطفیٰ کی نظر اس ہار پہ پڑی، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھوٹ پھوٹ کے آنسو گرنے لگے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے گئے؟ فرمائے ہار دیکھ کر مجھے ام المومنین سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی، سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی۔ اس نے اپنا ہار اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا، بس ہار دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں سرکار نے فرمایا یہ میری بیٹی کا ہار ہے، یہ ہار واپس نہ کر دیا جائے؟ غلام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی مرضی۔ تو سرکار نے وہ ہار واپس کر دیا، فرمایا میری بیٹی کو واپس مدینے میں بھیج دینا۔ تو ابو العاص جب گئے تو کہنے لگے محمد نے بڑا احسان کیا ہے، مجھے با حفاظت پہنچایا، ہار بھی دے دیا، اب ان کی بیٹی کو میں پہنچاؤں گا۔ تو میرے نبی کے غلاموں دن کے اجالے میں جب بیٹی آنے لگی تو ابو سفیان یہ بڑے بڑے لوگ حبار بن اسود یہ نیزے لے کر آتے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ابو العاص کہنے لگے خبردار کوئی نیزہ نہ اٹھائے محمد کی بیٹی کی طرف، کیونکہ انہوں نے بڑے احسان کیے۔ پھر ابو سفیان آ کر کہنے لگا
لگا اگر دن کے وقت جائے تو لوگ کہیں گے قریش بزدل ہو گئے، رات کے اندھیرے میں بھیج دینا، اس میں حکمت ہے۔ تو میرے نبی کے غلام حبار بن اسود نے جب نیزہ مارا تو کیا ہوا، سیدہ اپنی سواری سے نیچے گری تو آپ کے جسم میں، آپ کے بطن میں ایک حمل تھا، امید تھے، تو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پھر اس صدمے سے جب مدینے آئی تو اپنے آقا کو سارے اپنے حال بیان کیے، جب وہ سارا حال بیان کیا سرکار بھی رونے لگے۔ تو بیٹی آپ کی اس غم میں آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، وہی حبار بن اسود جب آیا تو کہنے لگا محمد مکہ فتح ہو گیا، تیرا کلمہ پڑھوں تو معاف کر دے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ، معافی تجھے مل گئی، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھنا، کیونکہ محمد کو اپنی بیٹی کی یادیں آ رہی ہیں، میری بیٹی مجھے نہیں بولی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بدر کے قیدیوں کے لیے ابو بکر صدیق نے رائے دی کہ اللہ کے رسول فدیہ لے کر ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے۔ تو میری سرکار نے فرمایا تیری مثال ابراہیم خلیل اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کی طرح ہے، تو ان کی رائے کو ترجیح دی گئی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو بکر صدیق کا بڑا مقام ہے، آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ جب سرکار کو معراج ہوئی، ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر اللہ اکبر رب کائنات کی بارگاہ میں جہاں مقام سارے ختم ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں سرکار پہنچے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، واپسی پر جب نمازوں کا تحفہ ملا، روزوں کا تحفہ ملا، لے کر آئے تو فرمایا جبریل رات کے تھوڑے حصے میں اتنی بڑی سیر ہوئی ہے، معراج ہوئی ہے، تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل امین کہنے لگے آپ کا یار صدیق اکبر ہے، کوئی مانے نہ مانے محبوب صدیق اکبر تصدیق کرے گا۔ تو فرمایا اسی وجہ سے صدیق کو صدیق کہا گیا کہ انہوں نے میرے نبی کی معراج کی تصدیق کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار سے بڑا یارانہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ان کی محبت تھی۔ 5 ہجری کے اندر غزوہ بنی مستلق پیش آیا تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، جب واپسی پر سرکار آ رہے تھے، شہر مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھی اور ایک ڈولی بنائی جاتی تھی، جس ڈولی کے اندر وہ تھی، وہ ڈولی اٹھا کر پھر اونٹ پہ رکھی جاتی، پھر سواریاں آگے چلنا شروع کر دیتی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، اس ڈولی سے سیدہ عائشہ صدیقہ باہر نکلی، قضاء حاجت کے لیے گئی تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ وہ ڈولی میں ہیں اور چلنے کا وقت آ گیا، پتہ نہیں کہ عائشہ صدیقہ دور گئی ہیں۔ وہی ڈولی آپ نے جب اٹھا کر اونٹ پہ رکھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ جب واپس آئی تو دیکھا وہاں سے قافلہ نکل چکا ہے، پھر گلے میں دیکھا وہ ہار بھی نہیں ہے جو آپ کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن کو دیا تھا، وہ ہار بھی نہیں ہے۔ پریشانی میں ہار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سرکار کے صحابی تھے جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی پیچھے پیچھے تم آنا، اگر کسی کا کوئی سامان گر جائے تو اٹھا کر لے آنا۔ سرکار کے صحابی صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو دیکھا امی عائشہ صدیقہ ادھر ہیں، تو اللہ اکبر، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی مصیبت کے وقت کیا کیا، اپنی سواری کو بٹھایا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے چادر کا پردہ کیا، سواری پہ بیٹھی تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، انہوں نے سواری کی مہار پکڑی، چلنا شروع کر دیا۔ المختصر پھر قافلے کے پاس آئے، قافلے سے مل گئے، لیکن مدینے میں بڑی بڑی افواہیں پھیل گئی، بڑی بڑی لوگ باتیں کرنے لگے اور طعن و تشنیع کرنے لگے۔ جب بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی تو میرے مصطفیٰ کو بڑا دکھ پہنچا، دل بڑا دکھی ہوا کہ میری زوجہ کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا آج کل کی بات نہیں، یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، یہ اس نسل سے لوگ ہیں جن کا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے، طعن و تشنیع کرنا، الزام لگانا، گھر میں سالن دوسری بار ملے نہ ملے لیکن بات دوسرے کی کرتے ہیں، ساری زندگی جن گھروں سے روٹیاں کھاتے ہیں بند ہو جائیں تو بانکنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ تمہیں روٹیاں دیں، تم خود کمائی کر کے کھاؤ، تمہاری روٹیاں تمہیں کھانے کا وہ بھی طریقہ نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں روٹیاں بھی دیں، تمہارا بانکنا بھی برداشت کریں، دو باتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہو کر رہے گی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر کیا ہوتا ہے جب منافقین اعتراض کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق
حضرت عثمان غنی علی المرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور افواہ پورے مدینے میں پھیل گئی، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس بیٹھے گئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق لوگ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ میرے نبی تیرے جسم پر اللہ نے مکھی کو بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ مکھی مصطفیٰ کے جسم پر بیٹھے، کیونکہ آپ پاک ہیں، نور علی نور ہیں، مکھی گندی ہوتی ہے، اللہ کو گوارا نہیں یار کہ جسم پر بیٹھے، تو اللہ کو مکھی گوارا نہیں، ایسی عورت محمد کی زوجیت میں اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ یہ منافق لوگوں کی باتیں ہیں، محمد آپ کی زوجہ ان چیزوں سے بری ہے، پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سایہ بھی رب نے زمین پر نہیں پڑنے دیا، میرے مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، روشنی مصطفیٰ کے جسم سے گزر جایا کرتے تھے۔ فرمایا پھر اللہ کو ایسی عورت کیسے گوارا ہو؟ اللہ نے آپ کی زوجہ کو بھی پاک بنایا ہے، وہ انتان و تشنی سے بری ہے، پاک ہے۔ علی المرتضی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب نماز پڑھانے کے لیے گئے، آپ کے جسم کے ساتھ بلغم لگی ہوئی تھی، حالانکہ بلغم کا شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ جسم سے لگی ہو، کپڑے سے ہو، یہ پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں، لیکن دل پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، دل پہ گراں گزرتی ہے، اللہ کو گوارا نہیں یار کے جوتے کے ساتھ ہو۔ رب نے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب سے فرما دیں محبوبہ تیرے جوتے کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، فرمایا اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں، تو ایسی عورت کیسے تیری زوجیت میں گوارا ہوگی؟ یہ لوگ ویسے منافق ہیں، توان و تشنی کرنے والے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے بعد جبریل امین وہی لے کر آئے، ان کی پاک دامنی کو ثابت کیا گیا، واہ ابو بکر تیری عظمت کو سلام، جب تیرا معاملہ آئے خود بھی عرش والا خدا گواہی دے رہا ہے، تیری بیٹی کا معاملہ آئے تو پھر بھی عرش والا اللہ گواہی دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ بنا تو گواہی دی ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ اسی طرح میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدہ مریم کا جب معاملہ بنا، لوگوں نے اعتراض کیا بیٹا کہاں سے لائی ہے، تو گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن عائشہ صدیقہ جب معاملہ بنا تو گواہی کسی عام بندے نے نہیں دی، بلکہ خود عرش والے اللہ نے گواہی دی۔ قرآن نازل کیا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پاک دامن ہے، یہ منافقین کا شیوا ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا۔ تو رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی لیے کسی عاشق نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھ رسول کو لو قیمت صدیق دی، پوچھ رسول کو لو قیمت صدیق دی، آتے نو وکاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی، خدا نو جے تو مننا رسول نو مننا، مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی، مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی، پوچھ رسول کو لو قیمت صدیق دی، عرشاں دا لاڑا
ویلے صدیق دے عرشاں دا لاڑا ویلے صدیق دے فرشتے کہندے خان گے وا قسمت صدیق دی فرشتے کہندے خان گے وا قسمت صدیق دی پوچھ رسول کو لو قیمت صدیق دی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک فخر مجھے یہ ہے کہ میری گواہی خود اللہ نے دی۔ سورہ نور اما عائشہ صدیقہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور فرماتی ہیں پھر ایک فخر مجھے یہ ہے کہ جو میرا حجرہ تھا وہاں جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی لایا کرتے تھے، اور پھر فرماتی ہیں کہ میرے حجرے کے اندر میرے مصطفیٰ کی قبر ہے، قیامت کے دن سرکار میرے حجرے سے اٹھیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میرے آقا نے جب خطبہ ارشاد فرمایا آخری خطبے کے اندر سرکار نے فرمایا ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کی دولت جمع کرے یا اللہ کے پاس رہنا پسند کرے، تو سرکار جب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا، ابو بکر صدیق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول واز فرما رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، تو فرمایا یہ میری سرکار نے اپنے جانے کا اشارہ فرمایا ہے کہ اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے جب سرکار کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے، سارے مدینے میں رو رہے ہیں، وہ کہنے لگے جو سرکار کی موت کے بارے میں کہے میں اس کو قتل کروں گا، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ عمر فاروق مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ غم سے نڈال ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس طرح گونگے بہرے ہوتے ہیں اس طرح بن گئے، لیکن وہاں ابو بکر صدیق تیری عظمت کو سلام، جب سارے پریشان ہیں آپ آئے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد سے پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے۔ جو محمد کی عبادت کرتے ہیں وہ سوچیں جان لیں محمد کا وصال ہو گیا۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آتے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن پتہ اس دن چلا کہ یہ قرآن کی آیت ہم میں سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، ابو بکر صدیق جانتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے وہ سارا معاملہ ٹھنڈا کیا، صحابہ کو صبر آ گیا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر کہنے لگے سرکار کی قبر کہاں بنائی جائے؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نے سرکار سے سنا ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے نبی کی قبر بھی وہاں بنتی ہے، تو نبی کا وصال حجرہ عائشہ میں ہوا ہے، اس لیے میری سرکار کی قبر بھی یہاں بنے گی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں قبر وہاں سرکار کی بن گئی۔ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ جو ایک دفعہ آ جائیں قیامت تک باری نہیں ملے گی۔ تو ساتھ ابو بکر بھی ہیں، ساتھ عمر بھی ہیں۔ جس طرح درود سرکار پہ پڑھا جاتا ہے ابو بکر بھی ساتھ، عمر بھی ساتھ ہیں، یعنی سرکار کو دو یار اتنے پسند تھے، 1400 سال ہو گئے مصطفیٰ نے اپنے پاس سلائے ہیں۔ آج جو لوگ تبرہ کرتے ہیں انہیں بانگتے ہیں، انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں مصطفیٰ کے پاس سوئے ہیں۔ ایک نے کہا جناب والا، ایک شیعہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کا روزہ ہے قبر ہے، اس جگہ 40 گز میں جو دفن ہو جائے وہ جنتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے جو 1400 سال ہو گئے ہیں مصطفیٰ کے پاس دونوں سوئے ہوئے ہیں؟ جس جگہ کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حجرہ عائشہ اور محمد کے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جگہ جنت میں شامل کی جائے گی۔ ابو بکر عمر تیری عظمت کو سلام، آپ جنت کے ٹکڑے میں دونوں آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، آخری بات آپ کا جب وصال ہوا پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے کفن پہنا کر سرکار کے روزے کے باہر جانا اور اجازت مانگنا اور کہنا کہ ابو بکر ہیں۔ تو
تو اگر اجازت ملی دروازہ کھل گیا۔ لیکن اس دن تو امی عائشہ بھی اس حجرے میں نہیں تھے، سرکار کے حجرے میں امی عائشہ بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کے باپ کا وصال تھا، وہ بھی ابو بکر کے گھر میں تھے۔ تو فرمایا اجازت مل گئی تو وہاں دفن کرنا، نہ ملی تو جنت البقیع میں۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں جب لے کر ابو بکر صدیق کا جسد حاکی وہاں لے کر گئے تو جب سلام پیش کیا تو خود دروازہ کھل گیا، آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، یار کو یار سے ملا دو۔ تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں پتہ چل رہا تھا کہ ابو بکر کی انتظار پہلے ہو رہی ہے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ تو ابو بکر کی قبر بھی میرے مصطفیٰ کی قبر مبارک کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ صحیح معنوں میں جس طرح حق ہوتا ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رافضیوں خارجیوں سے اللہ بچ کے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔